انسان ہین من الدہر، انسان پر ایک ایسا زمانہ، انسان پر ایک ایسا دور اور انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب یہ کوئی شے تھا لیکن اس کا ابھی ذکر نہیں چھڑا، یہ شے غیر مذکور تھا، اس کا ابھی تذکرہ نہیں چھڑا۔ یہاں انسان کے کچھ ہونے کا انکار نہیں، انسان کے مذکور ہونے کا انکار ہے۔ سنیے، مذکور ہونا اور بات ہے اور موجود ہونا اور بات۔ پیچھے تک بس آپ گم ہو جائیں، آنے والے آتے رہیں گے اور انتظامیہ اپنا کام کرتی رہے گی، ہم مل کے سارے اپنا کام کریں، اس مقصد کے لیے آئے۔ اور بینیفٹ کیا ہے، میں نے آپ کو کیوں متوجہ کیا، آپ نہ بھی سنیں کہ گفتگو پھر بھی ہو جانی، لیکن فائدہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گھر سے یہ نیت کر کے نکلے یا کسی وقت بھی نیت کر لے کہ آج میں نے نیا علم سیکھنا ہے، کوئی نئی علم کی بات سیکھنی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روئے زمین کی ہر شے کو اس کی بخشش کی دعا میں لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ پانیوں کے اندر رہنے والی مچھلیاں وہ بھی منہ نکال کے تیری بخشش کی دعا کرنے لگ جاتی ہیں۔ آپ بخشش کی دعا کرنے آئے حاجی صاحب کے لیے، علم سیکھنے کی ابھی نیت کر لیں، اللہ سارے جہان کو آپ کی بخشش میں لگا دے۔ بخشش صرف مرن تو بعد ہی نہیں چاہیے ہوتی، زندگی میں بھی چاہیے۔ اور میں تو یہ اصول سمجھا دوں، ہمارے ہاں سارا سسٹم الٹ ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، چلو ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، تو ساری زندگی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو مغفرت کی دعا تب کرنے جاتے ہیں یا کوئی فوت نہ ہو پھر بھی کرتے رہتے ہیں؟ کرتے رہتے ہیں نا، لیکن سنیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کب کرتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جائے تب اہتمام مغفرت کرتے ہیں۔ الحمد سے بالناس تک پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے پہلے فوت شدہ کی مغفرت کا تذکرہ ہی نہیں کیا، فرمایا پہلے زندہ زندگی میں اپنے لیے بخشش کی دعا کرے، پھر بخشے ہوئے ہاتھ اٹھا کے فوت شدہ کے لیے کرے گا تو وہ واپس نہیں ہوگا۔ اپنا برتن دھلانا ہو اور دوسروں کا دھلواتے رہے۔ دھوبی کو روز کہتے ہیں برتن دھل کے لایا کر، کسی دن وہ بھی کہہ دیتا ہے جناب اپنا بھی تو لیا کرو۔ تو اللہ کے ہاں یہ سسٹم ہے کہ دعائے مغفرت زندہ کے لیے اپنے لیے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام والدین فوت شدگان کے لیے دعا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے کہا ابراہیم پہلے اپنے لیے کرو، ربنا اغفر لی، اس کا ترجمہ ہے ہمارے رب پہلے میری بخشی فرما، ولی والدیا، اب میرے فوت شدہ والدین کی بخشی فرما، اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہنے والے قیامت کہیں گے تک کہیں گے ہمارے رب پہلے ہماری بخشی فرما پھر ہمارے ان بھائیوں کی فرما جو حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور آپ دعائے مغفرت پڑھتے ہیں جنازے میں، میت کے پاس کھڑے ہیں اور آپ نے نیت کی دعا واسطے حاضر ہیں اس میت کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کے وہ الفاظ ہیں کہ آپ عملاً جب دعا پڑھیں تو پہلے میت کی دعا نہیں پڑھنی، حالانکہ ہم کہہ چکے کہ دعا واسطے حاضر ہے اس میت کے، حضور نے روک دیا، فرمایا نہیں اب پڑھو اللہم اغفر لے، پہلے حینا ہے یا میتنا ہے؟ آئے کس کے لیے تھے؟ میت کے لیے۔ نیت کس کی تھی؟ میت کی۔ سرکار کی حدیث میں ترتیب حینا پہلے ہے و میتنا بعد میں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں اس لیے، آقا فرماتے ہیں ہر جنازے میں ہر 40 لوگوں میں ایک بخشا ہوا ضرور آتا ہے، اور اللہ 39 گناہگاروں کے گناہ نہیں دیکھتا، ایک بخشے ہوئے کا مکھڑا دیکھتا ہے۔ اللہ ایک کے صدقے 39 بخش دیتا ہے، 2 کے صدقے 78 بخش دیتا ہے، 3 کے صدقے 117 بخش دیتا ہے، اور اگر سارے بخشش کروا کے کہے مولا حاجی صاحب کی بھی بخش، وہ کہتا ہے میں تمہارے سب کہنے پر ایک نہیں بخش دوں گا، میں تو ایک کے صدقے 39 بخشنے والا تھا۔ یہ سبب ہے، بہانے ہیں، اس لیے کدے کدے کار بھی مغفرتی محفل بغیر فوت کی دوست جایا، اسی تو قرآن بھی اور فوتگی تے رکھ لے ہے، زندگی نہیں پڑھنا۔ اگر اس کے 100 مقصد تھے قرآن آنے کے،
ایک مقصد فوت شدگان کے لیے تھا، 99 مقصد تیری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے تھوڑا اس کو ہم نے چھتیوں پہ سجا کے 6 غلاف چڑھا کے کھولنے میں بھی ٹائم لگے، تکلیف ہی نہیں کرتی۔ یہ بدقسمتی ہے۔ اشارہ پر میں نے عرض کر دیا حاضرین، اللہ نے فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب یہ کوئی شے تھا لیکن مذکور بولو نہ تھا۔ مذکور ہونا اور بات ہے اور موجود ہونا اور بات ہے۔ ابھی ہمارے بزرگ نقیب محفل نقابت فرما رہے تھے اور نام لے رہے تھے، نعت خان صاحبان کا نام لیا، میرا لیا، کوئی مہمانوں کا لیا ہوگا۔ اب آپ سب کا انہیں نام نہیں لیا، یعنی آپ سٹیج سے مذکور نہیں ہوئے، آپ کا ذکر نہیں ہوا مائک سے، تو کیا آپ موجود بھی نہیں ہوئے؟ لگ نہیں رہا ہیں؟ بولے پھر موجود ہیں؟ ماشاءاللہ آپ موجود ہیں لیکن مذکور نہیں۔ فرق سمجھ آ گیا نا؟ مذکور ہونا اور بات ہے، موجود ہونا۔ اللہ نے انسان کے موجود ہونے کا انکار نہیں کیا، مذکور ہونے کا انکار کیا کہ یہ وہ دور تھا جب انسان تھا مگر اس کا ابھی تذکرہ نہیں چھڑا تھا۔ اور یہ کون سا دور تھا یہ سن لیں، ابھی عالم ارواح میں کوئی روح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، تب بھی انسان تھا، عالم ارواح سے بھی پہلے۔ یہ جسم تو بڑا بعد میں بنا نا، یہ جسم بعد میں بنا، روح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی تب بھی انسان تھا۔ اب ساری زندگی جو یہ سنتے رہے روح اور جسم ملے تو کیا بنتا ہے؟ انسان۔ اب وہ سوچیں کہ وہ انسان کہاں ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جتنے جھگڑے ہیں نا زمین کے، یہ سارے جھگڑے، کوئی مماتی ہو گیا، کوئی حیاتی ہو گیا، کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں مانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے جھگڑے تم لباس پہ کر رہے ہو، حقیقت تک پہنچو گے تو زبانیں خود بند ہو جاتی ہیں۔ چڑ 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 اس وقت ہوتی ہے جب تک بندے کو کلیئرٹی نہیں ہوتی اور ریئلٹی نہیں ملتی، انسان حقیقت آشنا نہیں ہوتا، تب زبان بولتی رہتی ہے۔ اور جب کوئی دیکھ لیتا ہے، تک لیتا ہے، تو پھر چڑ چڑ نہیں ہوتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولک دی، چھپ کر میر علی تھے جانے بول رہے۔ جب حقیقت تک لی تو پھر زبانیں بند ہو جاتی۔ مصر والیاں ساری زندگی زلیخا کو جینے نہیں دیتی تھی، 30 سال تانے دیتی رہی، ان کی آنکھیں نبینا ہو گئی رو رو کے ہجر میں، اور وہ کہتی تھی ایسے ہی روتی رہتی ہے، کون یوسف کہاں گیا جسے چھوڑ کے چلا گیا؟ یہ روتی رہتی ہے، پاگل ہے، دیوانی ہے، بوڑھی ہو گئی، جھڑیاں پڑ گئی، کبھی اس عمر میں بھی تجھے یوسف ملے گا؟ اسی زلیخا نے کہا کہ آؤ اہتمامی محفل کرتے ہیں، جھگڑے نہ کرو، فتوے نہ لگاؤ، آگے میرے پاس تو ایک دن بیٹھو۔ آگے بیٹھی، سیب پکڑا دیے، چھریاں دے دی، فرمایا جب میرا محبوب جس کے پیچھے میں دیوانی ہوئی ہوں چہرے سے پردہ اٹھا دے، تم نے سیب کاٹنا ہے۔ ادھر منت کی کہ نبی کریم ہوتا ہے، اور منو پمیں نہ منو یہ تانے بند کروانے جی۔ ایک بات مان جائے، نبی کریم ہوتا ہے، پیغمبر نے دعا بات التجا مان لی، آپ گزر گئے، جو ہی کپڑا ہٹایا، پردہ اٹھایا، ادھر فرمایا کہ چھریاں چلا دو، سیب کاٹو۔ کاٹنے سیب تھے، انگلیاں کاٹ بیٹھی، سیب گر گئے، چھریاں، قرآن کا واقعہ ہے، ڈکی چھپی بات نہیں ہے، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہ گیا، انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور معلوم ہے کہنے کیا لگی، کہتی ہیں یہ کوئی بشر تو لگتا ہی کوئی نہیں، ان هو الا ملک کریم، یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے۔ اگر حسن یوسف سے کپڑا ہٹے تو انگلیاں کاٹ بیٹھے، خون بہ جائے، انہیں خبر نہ ملے۔ بتاؤ جن کے سامنے سے حسن مصطفیٰ سے پردہ اٹھ جائے، انہیں چڑ 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 کہاں یاد رہے گی؟ وہ تو گردن محمد کے نام پر پیش کر دیتے۔ میاں محمد بخش نے فرمایا اتے چپ رہنے تے موتی مل سن، سار کرے تا ہیرے تہتے وچ محمد بخشا، نہ کچرے نہ کھیرے۔ کہ جتنے فساد جھگڑے ہیں نا،
یہ مر گئے یہ ختم ہو گئے، وہ حقیقت آشنا نہیں ہوا بندہ، وہ لباس میں لڑتے رہے۔ اب یاد رکھ لیں، میں نے اب کیا کہ روح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی تب انسان تھا، اور اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ جواب میں نے دینا ہے، ایویڈنس میں نے دینے ہیں، دلائل میں نے دینے ہیں، حوالہ میں نے دینا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ سیشن کورٹ گجرانوالہ میں سیشن ججز نے حضور کے میلاد کی محفل سجائی اور پیغام بھیجا کہ آپ آئیں۔ میں گیا، میں نے پوچھا موضوع کہتے ہیں پہلے تو سیرت پر بات ہوتی ہے، میں نے کہا محفل کس کی ہے؟ میلاد کی، تو میں نے کہا میلاد پر بات ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جج بیٹھے ہیں، دلائل چاہیے، میلاد پر اتنے دلائل ہیں۔ میں نے پوچھا کتنے جج ہیں؟ کہتے ہیں 21 سیشن اکٹھے ہوئے۔ میں نے کہا 21 قرآن و حدیث سے نبی کے میلاد پر دلائل دو۔ کرسیوں پہ سارے بیٹھے تھے، نبی کا میلاد سن کے سارے نیچے آ گئے۔ اللہ نے شان دکھائی، سرکاری ملازم اور ہے، سرکار کا ملازم اور ہے۔ اس لیے حوالہ میں نے دینا ہے، ٹینشن آپ نے نہیں لینی۔ حاجی امام دین صاحب کو سارا اجر پہنچے گا انشاءاللہ۔ بڑی توجہ، انسان پر کیسا دور بھی تھا جب یہ کوئی شے تھا مگر مذکور نہ تھا۔ یہ غیر مذکور دور عالم ارواح سے بھی پہلے کا ہے، کیونکہ عالم ارواح غیر مذکور دور نہیں، یہ دور مذکور ہے۔ اللہ نے ساری روحیں پیدا کر کے ان سے پوچھا تھا، قرآن مجید میں آیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے بیک زبان ہو کے کہا قالوا بلا، تو رب نہیں تو اور کون ہے؟ جس محفل میں سوال بھی ہو جائے، جواب بھی ہو جائے، ڈسکشن بھی ہو جائے، مان بھی لیا جائے، وہ مذکور دور ہوتا ہے یا غیر مذکور؟ تو عالم ارواح تو مذکور دور ہے۔ اگر ابھی بھی شک ہے تو اللہ نے سارے نبیوں کی روحیں کہاں کٹھی کی تھی؟ بولو عالم ارواح میں۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو حبیب جب ہم نے سارے نبیوں کی روحوں سے بھی وعدہ لیا۔ جدھر وعدے ہو جائیں وہ مذکور دور ہے یا غیر مذکور؟ وہ تو مذکور دور ہے۔ اللہ کس دور کی بات کر رہا ہے کہ انسان پر وہ دور بھی گزرا ہے جب یہ مذکور نہ تھا، غیر مذکور تھا۔ حاضرین، روح اور جسم یہ پھر کیا ہے جسے انسان سمجھتا رہا؟ اب روح چکے نکل کے علیین پہ چلی گئی، جسم کئیوں کا مٹی کھا گئی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ ختم ہو گیا، انسان مٹ گیا، اب کیا ہوگا؟ سبھی اس کا ایک لباس ہے، یہ مٹی کا بشری لباس، جسم یہ بھی اس کا ایک لباس ہے۔ جس جہان میں جائے گا یہ لباس بدلتا جائے گا، کیونکہ مکان اور زمان کے اعتبار سے لباس بدل جاتا ہے، اس علاقے کی ریکوائرمنٹ بدل گئی۔ میں پرسوں مظفرآباد سائڈ پہ تھا، آباد میں، وہاں ذرا ٹھنڈ کا موسم ہے تو وہاں یہ لباس نہیں چلتا۔ آپ گلیشیئر چلے جائیں تو بولیے یہ لباس چل جائے گا برف باری میں؟ نہیں، آپ نے لباس بدل لیا۔ آپ لباس بدل کے پھرتے رہے تو کیا محمد اسلم محمد اکرم ہو جاتا ہے؟ بولیے۔ تو جب آپ نہیں بدلے لباس بدلا، ہم سب ننگے پیدا ہوئے، وہ پہلا لباس جو ننہال سے نانکے سے آیا تھا، بڑے مجمع میں کوئی انگلی کھڑی کر کے بتا دے وہ لباس کہاں؟ ختم گیا، 200 گئے، 300 گئے، ساری زندگی کے لباس گئے، یاد نہیں کدھر گئے۔ لباس ختم ہونے سے حقیقت نہیں ختم ہوتی۔ جسم لباس تھا، یہ کسی کا رہے یا نہ رہے غرض نہیں، انسان کی اصل موجود رہنی چاہیے، حقیقت موجود رہنی چاہیے۔ اب سنیے حقیقت کیا ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ روح بھی اس کا ایک لباس ہے۔ روح علیین پہ جائے یا سجین پہ جائے یا جنت پہ جائے، جہاں مرضی جائے، انسان کی حقیقت اس کی محتاج ہی نہیں ہے۔ جسم اور روح انسان کے محتاج ہے، انسان ان کا محتاج نہیں۔ یہ لباس ہے، لباس بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، چونکہ عالم ارواح سارے جہان ارواح کا تھا، ادھر کی ریکوائرمنٹ، ادھر کی ڈیمانڈ روح کا لباس تھا، کیونکہ روح کو پہچان سکتی تھی، اس لیے ادھر یہ لباس دے دیا۔ جب وہی روح عالم اجسام میں آئی، اس جہان کا نام عالم ارواح نہیں، یہ عالم اجسام ہے، اس لیے ادھر کی ریکوائرمنٹ بدل گئی، ادھر جہان کی پہچان کے لیے اللہ نے جسم کا لباس دے دیا۔ یہ عالم اجسام ہے،
بندہ فوت ہو کے جب قبر میں گیا اس جہان کا نام بدل گیا. وہ عالم دنیا ہے بولو, وہ عالم اجسام ہے نہیں, اس کا نام ہے عالم برزخ. ادھر کی ریکوائرمنٹ بدل گئی, ڈیمانڈ بدل گئی. ادھر اللہ نے انسان کو برزخی لباس عطا کر دی. بولو کون سا؟ برزخی لباس. اب برزخ عربی میں پردے کو کہتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ دو سمندر کہتے ہیں, ان کے درمیان ایک پردہ ہے, ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے, ایک نقاب ہے. تو فرمایا کہ برزخ پردے کو کہتے ہیں. جس کا نام ہی پردہ ہے وہ تجھے آنکھ سے نظر کیسے آ جائے. اگر چاند ہر کسی کو پہلے دن کا نظر آ جائے تو کمیٹیاں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے جڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ لوڑ ہے ایسی بولو تو صحیح. آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہتے ہیں چھاتے چڑھ کے جانے دیکھ لو, پتہ چلا جو کسی اور کو نہیں ملتا دکھتا وہ دوربین والے کو دکھتا ہے. فرمایا برزخ کا جہان اگر تجھے نظر نہیں آتا تو تیری آنکھ کا قصور ہے. کسی مرد کلندر کی دوربین کے ذریعے دیکھ, انہیں نظر آتا ہے. تجھے نظر نہیں آتا نہ آئے, انہیں نظر آتا ہے. کسی ولی کامل کے در پہ چل جس کی آنکھ کام کرتی ہے. ساری زندگی انہوں نے ایک ریکویسٹ پیش کر دیتی ہے, بڑی بڑی درخواست آنی ہوں نے ساری درخواست ہی کریے سی. مسئلہ ایک ہی درخواست کئی ہونی ہیں, ایک کو درخواست ہی مان لے. اب بڑی خاص بات جو آپ کی نظر کر رہا ہوں وہ یہ کہ چونکہ برزخ پردے کا نام ہے, حجاب کا نام ہے, ضروری نہیں کہ جو میری آنکھ دیکھتی ہے وہی یقینی علم ہے, وہی حتمی علم ہے. آنکھ دیکھ کر بھی دھوکہ کھا سکتی. آپ بایو پڑھیں, بیالوجی کا علم پڑھیں, علم باٹنی پڑھیں, علم زوالوجی پڑھیں, اس کے اندر ایک چیپٹر ہے علم مشاہدہ کا. لوگ ایک دور تھا نظریے پر عمل کرتے تھے, پھر مفروضے پر عمل کرتے تھے, پھر علم مشاہدہ کا دور آیا. سائنسدان کہتے ہیں جسے آنکھ دیکھتی تھی وہ یقینی علم ہوتا, اور جو آنکھ کو نظر نہ آتا کہتے وہ علم نہیں, وہ درست نہیں ہے. ایک دور تھا, اور میں 20 سال پیچھے چلے جاؤں آپ سب کو منوا لوں گا اپنی بات. آج فلٹریشن پلانٹ کے بغیر آپ پانی نہیں پیتے. 20 سال پہلے ساری زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے آنکھ سے دیکھ کے پیتے رہے. نل وہی ہے, ٹوٹی وہی ہے, گھر میں وہی چیزیں, بس ہتھیلی میں رکھتے تھے, آنکھ کہتی تھی ٹھیک ہے, پی جاتے تھے. آج آنکھ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے, آپ نہیں ہو پیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے خوردبین کے نیچے اس کا قطرہ رکھا, اس نے بتایا کہ اس میں مضر جراثیم ہے. تو جو آپ کی آنکھ کو جراثیم نظر نہیں آئے, سارا جہان کرونا مانتا رہا, سب نے مانا کہ کرونا ہے, نظر آیا کسی کو؟ جو تیری آنکھ کو نظر نہیں آیا وہ خوردبین والے کو نظر آتا ہے. علم مشاہدہ کو علم تجربہ نے آ کے جھٹلا دیا, ایکسپیریمنٹ نے آ کے جھٹلا دیا. کہا نہیں, ضروری نہیں کہ جو آنکھ دیکھے وہی یقینی اور حتمی علم ہے. اس لیے یہ ثابت ہو گیا قبر والا تجھے نظر آئے یا نہ آئے وہ اس لیے زندہ ہے کہ جن کے پاس وہ نظر ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہے. علی حجویری سے پوچھو, بابا فرید سے پوچھو, محدث ابن جوزی سے پوچھو, امام جلال الدین سیوطی سے پوچھو. وہ تو جراثیم نہیں کر سکتا. اور پھر وہاں برزخ کا لباس عطا کر دیا. پھر آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو ایمان کا لباس دے دو. ہوتی ہے یہ بھی ایک لباس ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں جب سارے جنت میں چلے جائیں گے وہاں کون سا لباس ہوگا؟ تو پنجاب ہی سوا کے لے جاؤ, اللہ کہنا ہے میں پان دینے ہمیں کتنی چنگی موسیقی لے, یہ نہیں ہے. جنت کے لباس کی نشانی بتا دیتا ہوں. یہ جو ناخن ہے نا, ناخن, اللہ نے آدم علیہ السلام کا سارا لباس جنتی اتار لیا, جب زمین پہ بھیجا تو ناخن والا حصہ نہیں اتارا. یہ جو وائٹ کلر کا ناخن ہے نا, اس میں نور روشن ہوگا, یہ جنتی لباس کی نشانی. اور کیوں یہ رکھا؟ اس میں کلمہ لکھا تھا سرکار کا,
اور جب 350 سال روئے تو فرمایا انگوٹھے دیکھو. دیکھا تو سرکار کا کلمہ لکھا تھا. چوم کے کہا مولا جس کو اتنا اپنے نام سے نتھی کیا ہوا ہے نا, جوڑا ہوا ہے, اسی کا واسطہ پیش کرتا ہوں, میری توبہ قبول ہو. اللہم اغفر لی و تقبل توبتی بحق نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو جنت میں کون سا لباس ہوگا؟ بولو جنتی. بول دے, سادہ بات ہے, جنتی لباس ہوگا. اگر آپ سارے جا کے ڈھونڈتے پھرے جنت میں, کہ میں نے سنا تھا کہ کالے رنگ کا بلال آیا ہوا ہے جنت رضی اللہ ہوتا, ان کے تو گرالے بال ہیں, کالا رنگ ہے, آپ ڈھونڈتے پھریں گے آپ کو مل جائے گا بلال. اللہ فرمائے گا آج اس کا چہرہ بھی 14ویں چاند سے زیادہ چمک رہا ہے, آج اس کے دندان کی چمک بھی سورج سے زیادہ ہے. اس لیے آپ جا کے ڈھونڈتے پھریں گے, اصحاب کہف کا ایک کتا آیا ہوا ہے, اس کی دم اس طرح کی ہے, اس کے پنجے اس طرح کے ہیں, اس کا منہ لمبا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں, کتا ہو کے بھی جنت کا لباس پہن چکا ہے. تو لباس بدلتے رہتے ہیں, حقیقت بولو نہیں بدلتی. اب میں آ جاتا ہوں اس حقیقت پر جس پر روح کا لباس, یہ بشری لباس اور برزخی لباس, ایمان کا لباس اور جنتی لباس ہر زمانے, ہر دور, ہر جہان کے اعتبار سے اللہ بدل کے عطا کرتا رہا. وہ اصل انسان کیا ہے, وہ حقیقت انسان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ دور انسان پر گزرا, لم یکن شیئا مذکورا, اس کا ذکر نہیں چھڑا تھا لیکن کوئی شے تھا, لیکن کوئی لفظ توجہ سننا ہے, شیئا مذکورا, شیء تھا مذکور نہ تھا. شیء پنجابی میں شے کسی چیز کو کہتے ہیں. دکان پہ چلنا تو میرے واسطے بھی کوئی, لیکن یہ عربی ورڈنگ ہے, عربی لغت میں شیئن مصدر ہے. شیئن کا عربی میں ترجمہ ہے چاہت. بولیے کیا ہے؟ محبت, انس, پیار, عشق. اللہ فرماتا ہے لم یکن شیئا مذکورا, وہ جسے ابھی میں نے جس انسان کو بنا کر ابھی پردے میں رکھا تھا اور مذکور نہیں کیا تھا, لم یکن شیئا مذکورا. سن لو, اس کی اصل یہ ہے کہ وہ کسی کی چاہت تھا, وہ کسی کی محبت تھا. انسان کی اصل محبت ہے, انسان کی اصل چاہت ہے. جس میں چاہنے کی حس نہ ہو وہ چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتا ہے, اسے انسان نہیں کہہ سکتے. انسان محبت کا نام ہے, انسان چاہت کا نام ہے. اس کی اصل چاہت ہے, اس کی اصل محبت ہے. اور زندگی اصل سے ہوتی ہے, فرا اور نقل سے نہیں ہوتی. کبھی پھول اُنا کہو گے وہ اصل نظر ہی نہیں بھی آتی. اصل کی پہچان ہے کہ اصل آنکھ سے نظر نہیں ہے, یہ اصل کی پہچان ہوتی ہے لیکن نظر. مثال دیتا ہوں, پھول آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں, لیکن گوبھی کا بھی پھول ہے, آپ تحفہ نہیں دیتے. کبھی کسی کے گلے میں آپ نے گوبھی کے ہار ڈالے, ایک پھول گوبھی بھی ہے. اس کی اصل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے چھوٹا سا پھول گفٹ کیا؟ اس کا گودا, اس کی پتیاں, اس کا رنگ اصل نہیں. رنگ نقلی بھی بھر لے جاتے ہیں, پتیاں کاغذ کی بھی بن جاتی ہیں, پلاسٹک کی بھی بن جاتی ہیں. اس کی اصل خوشبو ہے, اور خوشبو کی وجہ سے اس کی زندگی ہے. جس دن پھولوں سے خوشبو نکل جائے, وہ لوگ گھر رکھتے ہو, اٹھا کے تھے. آج کل پھل سستا ہے پاکستان میں, چونکہ باہر نہیں گیا, تو ایک چتری والا کیلا ہے, ایک ڈل کیلا ہے. چھوٹا سائز میں چتری والا ہے لیکن مہنگا بھی چتری والا ہے, اور دکاندار چتری والے کا نام لے کے بیچتا ہے. گودا اصل نہیں, گودا تو ڈل کیلے کا زیادہ ہے. چتری والے کا گودا کم ہے لیکن مہنگا کیوں زیادہ ہے؟ انڈین کیلے بالکل فنگر انگلی جتنے ہیں, وہ بہت مہنگے ہیں. اس کی اصل ذائقہ ہے, ذائقہ ہوتا ہے لیکن آنکھ سے نظر نہیں آتا. جس دن پھل سے ذائقہ نکل جائے, فریج میں رکھتے ہو,
کھاتے ہو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہو کیونکہ اصل نظر نہیں آتی. یہ درخت لگے ہوئے ہیں ادھر, یہ پورا درخت بھی کاٹ دے اگ جائے گا, اگر جڑ کاٹ دے تو نہیں اگے گا. اصل کیا تھی بولو؟ جڑ کہاں ہوتی ہے؟ زمین کے اندر پردے میں ہوتی ہے. آنکھ سے نظر بولو اصل کی پہچان ہے کہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی. اس لیے جسم جسم کو نظر آیا, روح روح کو نظر آئی, برزخی برزخی کو نظر آیا, جنتی جنتی کو نظر آیا, لباس لباس کو تکتا رہا. آج تک اس کی حقیقت کسی کو نظر نہیں آئی. چاہت ہو جاتی ہے لیکن نظر نہیں آتی ہے, محبت ہو جاتی ہے لیکن بولو نظر نہیں آتی ہے. یہ پردے میں رہتی ہے. اس لیے کہا تھا میری چاہت کیوں مذکور کرتا, اسے چھپا کے رکھا تھا. اور محبت کی علامت ہے کہ یہ ہر کوئی مجاز سے ہو یا حقیقت سے, ہر کوئی شروع میں چھپاتا ہے, ہر کوئی نہیں بتاتا ہے. اگر آپ کو پھر بھی مغالطہ ہے تو اپنے دیواروں کی نکڑوں میں کھڑے چھوٹے چھوٹے جوان بچے, ان کے کانوں میں جو شیطان کی ٹوٹیاں ہیں, ان سے پوچھو کیا چھپا رہے. مچھر کی مثال دے کے اللہ دین سمجھاتا ہے. کبھی پوچھو کیا چھپا رہے ہو. سسی سے کہو کہ بلند کسی کو دے دے, لیلا سے کہو کہ وہ مجنو کسی کو دے دے. ہیر تو رانجھے کو ایک ہی قبر میں لے کے سما گئی تھی. میں نے اتنا چھپانا ہے کہ قبر بھی الگ نہیں بننے دے. محبت تو چھپائی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں تجھے مذکور کیسے کر دیتا, جس نے تجھے چاہنا تھا کنت کنزا مخفیا, میں خود ابھی چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ فرماتا ہے میں خود چھپا ہوا خزانہ تھا. تو تجھے اپنے پردے سے پہلے پردہ کیسے اٹھا؟ محب بھی پردے میں ہے, محبوب بھی پردے میں ہے, اور پردے میں رہ کے بھی چاہتا. اللہ فرماتا ہے حدیث سے قدسی کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, جب میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو, اب میں منظر عام پہ آؤں, اب میں پردہ اٹھاؤں, اب میں حجاب پلٹاؤں, اب میں چھپا نہ رہوں. اللہ فرماتا ہے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے مجھے کسی سے محبت ہو گئی. اقرار محبت بھی خود کر رہا ہے اور اظہار محبت بھی خود کر رہا ہے. احباب تو پڑھے لکھے احباب توجہ رکھے, تو میں انا ضمیر مخفی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے محبت کر لی تاکہ مجھے پہچانا جائے. اس نے ایک بات کلیئر کٹ بتا دی, اس نے کہا لوگوں ڈائریکٹ میری کوئی پہچان نہیں, ڈائریکٹ والا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں, ڈائریکٹ میری کوئی معرفت نہیں, ڈائریکٹ میں نے کسی کو اپنا پتہ ایڈریس نہیں دیا. کلمہ میرے ہی پڑھتے ہو, سجدے میرے حضور کرتے ہو, کدے کسی کو پیغام کا لیا وضو اور فلانی جگہ آدھرا ملاقات کر لیا. سارے نام اسی کی توحید کا کر دیتے ہو. وہ ملتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں ڈائریکٹ ایڈریس کسی کو دیتا ہی نہیں. تم کیا چیز ہو, تمہیں کیوں دوں؟ میں نے تو کلیم جیسے نبی حضرت موسیٰ کو 40 راتیں جگہ جگہ کے عبادت کروا کے اینڈ پہ کہہ دیا تھا لن ترانی. اگر دکھانا ہی نہیں تھا تو پھر جگایا کیوں؟ اگر جلوہ دینا ہی نہیں تھا تو پھر تڑپایا کیوں؟ پھر 40 راتیں کوہ طور پہ بلایا کیوں؟ گھر مدین چھڑوایا کیوں؟ بچے بیویوں سے جدا کروایا کیوں؟ اگر دکھانا نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ایک بڑا واقعہ بنانا چاہتا تھا تاکہ قیامت تک انسانیت کو پریکٹیکلی پیغام چلا جائے. اگر میں کلیم کو نہیں ملتا تو بد عقیدہ تجھے کیسے میں ڈائریکٹ کسی کو نہیں ملتا. میرے مولا ان 40 راتاں جگائے کچھ دے کارنا, کیونکہ 70 قوم دے لوگ بھی نال آئے. کہیں اپنی شرمندگی نہیں ہوتی جی گوانیاں نہیں ہوتی.
نال آیا کیونکہ کہن گے آپ کی تو نہیں سکھانا تو نال آیا تو ڈرتے ہی پیا کھانا ہے کہ یار ایک ہی آکھن گے. بڑی خاص بات. 70 آئے تھے ساتھ, انہیں کہہ بیٹھے تھے حضرت موسیٰ کہ میں رب کو دیکھنے چلا ہوں. انہیں کہ ساتھ بھی لے جائے, انہیں بھی لے آئے. ریفیوزل آ گیا, انکار آ گیا. There is no any chance. اللہ فرماتا ہے میرا میں نہیں دکھا سکتا. لن ترانی, لن یہ ان لن کئی ازم, یہ حروف نواسط جب لگ جائے تو ہرگز ہرگز کی نفی ہوتی ہے. ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا, چانس ہی نہیں. مخلق کچھ تو کرنا. فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ذات تو نہیں, اپنی ایک صفت, اور اس صفت میں بھی سوئی کا نکا, اور سوئی کے نکے کے بھی کروڑ حصے کرتے ہیں, اور کروڑویں حصے سے بھی کم تر ڈائریکٹ پھر بھی نہیں ریفلیکٹ تجلی پھینکتا ہوں, انڈائریکٹ منعکس شعاع. فزکس پڑھو تمہیں منعکس شعاع کی پتہ چلے. انعکاس کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں, ریفلیکٹ منعکس شعاع پھینکتا ہوں. اگر وہ تھوڑی سی صفت کی جھلک برداشت کر گئے پھر سوچ لینا کہ ذات دیکھ سکتا ہو کہ نہیں. ڈیمانڈ نہ کر رہے ہو, پہلا ٹیسٹ کیس ہو گئے, پہلے این ٹی ایس کلیئر ہو. عرض کیا میرے مولا یہ فیصلہ منظور ہے. اللہ نے وہ تجلی پھینکی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ اللہ نے اپنی صفت میں سے کہ سوئی کے نکے اس کے بھی کروڑویں حصے سے بھی کم تر ریفلیکٹ تجلی پھینکی. اور تجلی کا زاویہ کیا تھا یہ بھی سن رہے. اللہ نے ڈائریکٹ آنکھوں پہ نہیں پھینکی, اور نہ ہی ڈائریکٹ کوہ طور پہ پھینکی. کئیوں کو یہ بھی مغالطہ ہے کہ کوہ طور پہ آئی تھی, وہ جل گیا, پھر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ آئی تھی. زاویہ درست بتانا یہ ضروری ہوتا ہے علماء کے ذمہ. درست زاویہ یہ تھا کہ مثلث بنی تھی. اللہ نے وہ تجلی صفت کی قلب موسیٰ پہ پھینکی تھی, اور قلب موسیٰ سے کوہ طور پہ آئی تھی, اور کوہ طور سے پھر آنکھوں پہ آئی تھی. یہ کذاب ہے. اس کی دلیل پہ میں قرآن پاک سے دے دوں. قرآن پاک کے الفاظ میں تجلی کی جب بات فرمائی تو نہیں فرمایا علل جبل, ہم نے تجلی پہاڑ پر فرمائی. اگر علل جبل ہوتا تو مانا ہوتا کہ پہاڑ کے اوپر فرمائی. فرمایا لل جبل, ہم نے پہاڑ کی طرف فرمائی, اور طرف جو آتی ہے وہ کہیں سے ہو گیا. اس پر مفسر نے لکھا کہ ہو نہیں سکتا کہ پتھر کا پہاڑ برداشت کر لیتا اور نبی برداشت نہ کرتے. نبی کی طاقت کہیں زیادہ ہوتی ہے, اس لیے قلب موسیٰ پہ پھینکی, پھر کوہ طور پہ پھینکی, پھر کوہ طور سے آنکھوں پہ آئی. خر موسیٰ صاعقا, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. This is the holy Quran. This is the thought of Quran. These are verses of Quran. This is the Quranic law. قرآن کی آیتیں ہیں, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. پیغمبر کلیم, اور درجہ کیا ہے کلیم کا یہ بھی سن لیں. 1.25 لاکھ نبی, ان میں سے 313 رسول چنے, اور ان میں سے 2 چنے. ایک کلیم ہوا, دوسرا حبیب ہوا. سیکنڈ لاسٹ مقام ہے. تلک رسول فضل بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صفت کی تجلی جب ہی آنکھوں پہ پڑی تو بولو کیا ہو گئے؟ وہ بے ہوش ہو گئے کہ جنہوں نے چاسی نال ہونا وہ سارے شہید ہو گئے. وہ سارے شہید ہو. اور میں جب مرن دی صلاح دیتے ڈائریکٹ آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 کے 70 شہید ہو گئے. انہیں تجلی کا برداشت کیا, وہ امتی تھے, وہ کروں گا. بے ہوش ہوئے, جب ہوش آیا نا جو ہی ثم افاق, قرآن کہتا ہے پھر اٹھے. ثم افاق, پھر افاقہ ہوا, اٹھے تو اٹھتے ہی کہا تبت الیک, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. توبہ توبہ بڑی بڑی توبہ. یہ توبہ وہ تھی, گناہ تو کوئی کیا کوئی نہیں تھا, تو پھر توبہ کون سی تھی؟ کہا مولا دیکھ نہیں سکتا تھا, دیکھنے کی وہ جو آس بھر لی تھی نا اس پر بھی توبہ کرتا. بڑوں بڑوں کی توبہ کروا دی. جب تجلی کی بات آئی تو عرض کیا مولا 9 بار مانگا ہے,
اور نومبر مانگ لیا ہے، چونکہ بن چھٹیاں پتہ کوئی نہیں سی، اب مانگ لیا ہے تو کیا کرے گا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، نبی کی دعائیں میں رد نہیں کرتا، پینڈنگ کر دیتا ہوں۔ جنت میں سوال تھی، آواز آئی اے موسیٰ وعدہ پورا کریں گے؟ مولا کیسے؟ فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں اس رات کا جو معراج کی رات آئے گی، اس رات تم بھی منتظر ہو جاؤ اس منتظر کے جس کا منتظر معراج کی رات حضرت پہ کائنات تھا۔ موسیٰ چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو جانا، میں نے دینی 5 ہے، دے 50 دوں گا، کہہ دینا میری امت 2-3 نہیں پڑتی تھی، آپ کی 50 کیسے پڑے گی؟ یار میرے سامنے کھڑا ہوگا، میں آئینہ مصطفیٰ میں اتروں گا، مصطفیٰ میرا جلوہ سمو کر تشریف لائے گا، آپ پہلے آئینہ حسن مصطفیٰ میں خدا کا جلوہ کر لے گا۔ حضور کی معراج 3 وجوہات کی بنیاد پر تھی، کتنی بولو؟ 3 وجوہات کی بنیاد پر تھی۔ 2 وجہ بیان ہوتی ہیں، تیسری بیان نہیں ہوتی، لوگ ڈرتے، اور ہم منہاج القرآن والے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہم فتووں سے نہیں ڈرتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے شیخ الاسلام پر نے 1000 کتاب لکھی، ابھی جو حدیث پر لکھی ہے وہ 40,000 صفحوں کی ایک کتاب ہے کوئی مائی کا لال جس نے میلاد کے نام پر مینار پاکستان بھر دیا، 39 سالوں سے بعد آقا کے میلاد کے جشن کا حق ادا کیا ہے۔ سنیے، انہوں نے زندگی میں صرف ایک فتویٰ لکھا ہے، روز فتوے نہیں دیتے، اپنا معیار ڈاؤن نہ کرو، جڑا روز ہی کوئی کام کرتا رہے وہ معیار نہیں ہوتا، جڑا ڈیلی دروازے تے منگن آجے لوگ نہیں دیتا کام ہی ہے، جو کدے کدے آوے دل کرتا ہے کہ انہوں دے دے۔ فتوے بیچنا لوگوں کی عادت ہو گیا، آپ نے صرف ایک فتویٰ زندگی میں لکھا، اور وہ 600 صفحے کا فتویٰ لکھا، اور وہ صرف دہشت گردی کے خلاف لکھا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، امت پر لگا ہوا امریکہ کا لیبل دھویا۔ آج وہ فتویٰ انگلش ورژن میں وائٹ ہاؤس امریکہ میں بھی پڑھا ہے، اور کئی لوگ اسے پڑھ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستان عزیزت شام، بات کرنا چاہتا ہوں کہ 3 کام ہوئے تھے، ایک اس لیے بلایا کہ مصطفیٰ خدا کو دیکھے، دوسرا اس لیے کہ خدا مصطفیٰ کو دیکھے، اور تیسرا راز کیا تھا؟ یہ 2 تو کلیئر ہیں، ہر کوئی بتاتا، تیسرا یہ تھا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب میں کبھی خود بھی تو خود کو دیکھوں کہ میں کتنا حسین ہوں۔ جب رب نے خود کو دیکھنا تھا تو بخاری شریف کے حدیث دیتا ہوں، حضور نے فرمایا انی مرآت الرحمن، ارے میں رب کے جلوے کا شیشہ ہوں، اور شیشہ جس کے سامنے لگ جائے وہ اس شیشے میں پہلے اترتا ہے پھر خود کو دیکھتا ہے۔ حضور کہتے ہیں میں رب کے جلوے کا آئینہ ہوں۔ جب خدا نے خود کو دیکھنا تھا تو آئینہ مصطفیٰ سامنے لگا کر مصطفیٰ کے مکھڑے میں خود اترا، اور پھر نبی کے آئینہ حسن میں خود کو دیکھا، اور کہا حبیب اب ایسا اتر گیا ہوں، جا کے اعلان کر دے من کہانی فقط رال حق، آج کے بعد دیکھو کہ مصطفیٰ کو جلوہ خدا کا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بات کر رہا تھا کہ حقیقی اصل بولو آنکھ سے نظر لوٹتے ہیں اسی مقام۔ پھول نظر آتا ہے، خوشبو نظر نہیں آتی، پھل نظر آتا ہے، ذائقہ نظر نہیں آتا، درخت نظر آتا ہے، جڑ نظر پھل نظر آتا ہے، اندر اس کے بیج نظر نہیں آتا۔ حضرت محترم بڑی خاص بات، ایک دن میرے آقا کے پاس حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے، کلے یار بیٹھے، حضور نے صدیق اکبر کا نام لیا، حضور نے ابوبکر سب تم میرے نیڑے تسی ہو، دنے بھی نال تے راتی بھی نال تے یارے غار تے غارے یار، میرے نال ماشاء اللہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو،
لیکن لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی یا ابو بکر، ابو بکر میری حقیقت کو آپ بھی نہیں جانتے، میری حقیقت کو خدا جانتا ہے، اس کی حقیقت کو مصطفیٰ جانتا ہے، کیونکہ اصل آنکھ سے بولو نظر نہیں آتی، اور حضور اصل کائنات ہے، حضور بولی اصل کائنات ہے۔ معراج کی رات جب حضور سدرہ سے نکل گئے تو ہر شے مردہ ہو گیا، جہاں تھی رک ہر شے بے جان ہو گئی، اب ہو کے آ گئے، نہ جانے کتنی صدیاں گزار کے آئے، اطلاع نہیں سن گئے نا، ایڈی دور بندہ جانتا تھے کوئی تو کام ہوتا ہے نا، امریکہ جا کے بندہ دوسرے دن کہا رہا تھے، لوگ کہتے ہیں امریکہ گیا سی، تو وہاں جائے جہاں سے آج تک آیا ہی کوئی نہیں، گیا ہی کوئی نہیں، وہاں جا کے ایسے تو نہیں آ جانا تھا، نہ جانے کتنی صدیاں مصطفیٰ خدا سے، خدا مصطفیٰ سے ملتا رہا، ہو کے واپس آئے، دیکھنے والوں نے بتایا حضور ہو کے آپ بھی گئے، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، تپش برقرار رہی، ایسا نہیں کہ کنڈی رکی نہیں تھی، پانی رکا نہیں تھا، کنڈی بھی رکی، پانی بھی رکا، تپش بھی رکی، اور حضور سدرہ سے جب نکل گئے ہر شے رک گئی، دیکھنے والوں کو رکی نظر کیوں نہ آئی؟ اس کی جان بھی تو مصطفیٰ بھی تھے نا، اس کی اپنی نکلی پڑی ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے کہ کنڈی رکی کہ نہیں رکی؟ حضور ہو کے آئے، سدرہ پہ واپس پھر قدم رکھا، جہانوں میں جان آئی، کنڈی جہاں رکی تھی اس نے وہیں سے چلنا شروع کر دیا، جان آ گئی، پانی نے بہنا شروع کر دیا، تپش شروع ہو گئی، اب دیکھنے والے نے آنکھ کھول کے دیکھا، یہ تو ہل رہی ہے، یہ تو چل رہا ہے، یہ تو تپش برقرار ہے، اسے کیا خبر میری اور سب کی کتنا عرصہ رکی رہی؟ اعلیٰ حضرت نے اسی مقام پہ کہا تھا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، حضور اصل کائنات ہے، حضور جانے کائنات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوٹا اس انسان پر جو شیء تھا، شیئن کا معنی چاہت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تشاء شیء سے نکلا ہے، شیئن اس کا مصدر ہے، تشاء فعل مضارع ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تشاء یشاء جسے چاہے، شیئن چاہت کا نام ہے، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تھا وہ غیر مذکور لیکن کسی کی چاہت تھا، اللہ نے کہا سنو کس کی چاہت تھا، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ تمہیں اپنا عطا پتہ دوں، پہچان دوں، معرفت دوں، تو پہلے مجھے کسی سے محبت ہو گئی، اس نے بتا دیا کہ ڈائریکٹ میرا کوئی ایڈریس نہیں، میں کسی کو پتہ دیتا ہی نہیں، تو مولا ہم مسافر ہیں سارے، منزل سب کی تو ہی ہے، منزل سب کی تو ہی ہے، تو مسافر نے منزل پہ آنا ہے، میرے مولا کیا تیری کوئی کنڈیشن ہے؟ آواز آئی ہاں، there is only one condition to achieve the love of Allah، اللہ کو پانے کے لیے ایک شرط ہے، میرے مولا وہ کیا؟ فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میری پہچان فقط اسے ملے گی، اگر پانا چاہتے ہو تو پہلے تم بھی اسے چاہو جسے میں نے چاہا، پہلے تم بھی اس سے محبت کرو جس سے میں نے۔ مولا اگر اپنا پتہ نہیں دیتا تو اپنی چاہت کا ہی پتہ دے دے، اللہ فرماتا ہے اشارہ دے دیتا ہوں، ساری باتیں کھول کے میں نے بتا دی تو در مصطفیٰ کا سوالی پھر کون بنے گا؟ نماز 750 سے زائد مرتبہ حکم دیا، مولا 5 باری نماز کا حکم دے دے کہ 745 باری نماز کا طریقہ دس دے، پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا، کیوں؟ فرمایا حکم میرا ہوگا، طریقہ مصطفیٰ کا، ادا حضور کی بات ہے، دین صرف خدا کو ماننے کا نام نہیں، دین نہیں بن سکتا جب ادائے مصطفیٰ نہ بنائے، نبی کی سنت اور سیرت اور کردار کو اچیو نہ کرے، اپنا پتہ نہیں دیتا تو ہم یہ کہہ دیتے، پھر میں اشارہ دیتا ہوں فَخْلَقْتُ الْخَلْقِ، اتنا بتا دیتا ہوں اس شے کو
میں نے مخلوقات میں سے خلق اول کر دیا، اس کا نام میں نے انسان رکھا۔ حل اتی علی الانسان، انسان کیا ہے اس کی ڈیفینیشن سنیں۔ انسان دو مصادر سے نکلا ہے، ایک آناسا سے، ایک ناسیہ سے۔ آناسا سے انسان ہو تو انسان کا معنی انس والا، محبت والا۔ ناسیہ سے انسان ہو تو معنی بھول جانے والا، فناسی آدم، قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام بھول گئے۔ یہ المفردات میں امام راغب الاصفہانی نے الگ الگ معنی لکھے، لیکن ان دونوں معنی کو ملا کر میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک معنی لکھا، فرماتے ہیں انسان پھر اسے کہیں گے جو جب بھولتا ہے کسی نہ کسی کی محبت میں بھولتا ہے۔ انسان جب بھولے گا کسی نہ کسی کی محبت میں بھولے گا۔ There is a big difference between two personalities, two identities and two dignities. دو شخصیات کی زندگیوں میں فرق سن لو، ایک وہ ہے جو دنیا کی محبت میں اسے بھول گیا، اور ایک وہ ہے جو اس کی محبت میں سارا زمانہ بھول گیا۔ جو مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں، حفظ کی محبت میں، پلاس کی محبت میں، جائیداد کی محبت میں، پراپرٹی کی محبت میں، نفس کی خواہشات کی محبت میں اسے بھول گیا۔ قبرستان جا کے دیکھ لو، کئی قبروں پہ مٹی نہیں رہی، اس نے اسے بھی بلا دیا، اور جس نے اس کی خاطر سارا زمانہ بلایا تھا، آج بھی 1000 سال بعد دنیا داتا داتا کہتی ہے، بابا بابا کہتی ہے، نظام الدین اولیاء کہتی ہے، بختیار کاکی کہتی ہے، غریب نواز کہتی ہے، مہر علی شاہ کہتی ہے، لجپال پیر کہتی ہے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم نے مجھے نہیں بلایا، میں تجھے بھولنے کیسے دوں؟ میرا فیصلہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد رکھے گا میں بھی اسے ہی یاد رکھوں گا۔ کنڈیشنل ہے۔ اور پھر خاص بات، انسان کسی کی چاہت ہے، انسان کسی کی محبت ہے، یہ اس کی اثر ہے۔ ہو جاتی ہے لیکن چاہت بولو نظر نہیں آتی، ہو جاتی ہے لیکن محبت دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے انسان جگڑتا رہا، یہ مٹی کو نہیں رہی، یہ جسم نہیں رہا، یہ انسان ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جب مٹی نہیں